نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم۔ ہمارا موضوع توبۃ النصوحہ کے بارے میں۔ میرے بھائیو بزرگوں، کوشش ہمارا یہی ہو کہ ہم گناہوں سے دور والے زندگی گزاریں، اللہ کے ساتھ وفاداری کریں، جفا نہ کریں۔ جفا کہتے ہیں بے وفائی کو۔ فرماتے ہیں بے وفائی 3 طرح کی ہوتی ہے: اللہ تعالیٰ سے بے وفائی، مخلوق سے بے وفائی، اور اپنے آپ سے بے وفائی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اب وہی ہمیں رزق اور باقی نعمتیں دیتا ہے۔ اگر ہم اسی کا دیا ہوا کھا کر کسی اور کو اس کے ساتھ شریک بنائیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے وفائی ہوگی۔ پھر فرمایا کہ لوگوں کو ایذا پہنچانا مخلوق کے ساتھ بے وفائی ہے۔ لوگوں کو ایذا پہنچانا مخلوق کے ساتھ بے وفائی ہے، اس لیے مخلوق کا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑنا اور گناہ کرنا یہ اپنے آپ کے ساتھ بے وفائی ہے، اس لیے اس طرح انسان اپنے آپ کو جہنم میں جانے کا قابل بنا لیتا ہے۔ یہ ہمارے اسلاف کے نصیحتیں ہوتی تھیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اگر گناہوں کے اندر بدبو ہوتی، ہم محسوس کرتے، تو ہم کسی محفل میں بیٹھنے کے قابل نہ ہوتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ستاری ہے کہ اس کے صدقے ہم آج عزتوں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس لیے ایک بزرگ فرماتے تھے، اے دوستو، جس نے تیری تعریف کی اس نے در حقیقت تیرے پروردگار کی ستاری کی تعریف کی۔ جس نے تجھے چھپایا ہوا ہے، یقیناً اگر وہ حقیقت کھل دیتا تو ہم چہرہ دیکھنے کے قابل نہ ہوتے۔ انسان کی ایک تو ظاہری شکل ہوتی ہے اور ایک شکل عالم مثال میں ہوتی ہے۔ بندہ جس طرح کے اعمال کرتا ہے ویسے ہی اس کی شکل ہوتی ہے۔ اگر جانوروں والے اعمال کرتا ہے